मदारिस व मकातिब के उलमाए किराम मुतवज्जा हों। हमारे यहाँ दीनियात बैग, स्कूल बैग, सफर बैग, ऑफिस बैग, फाइल बैग के अलावा हर तरह की बैग ऑर्डर के मुताबिक फ्रेश व मेयारी मटेरियल्स में तैयार करके दी जाती है। बैग पर मकातिब व मदारिस का नाम भी प्रिंट किया जाता है। सलमान बैग सेंटर, हमारा पता है गुलशेर नगर, गली नंबर 1, घर नंबर 1819, मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र। ऑर्डर के लिए राब्ता करें सलमान भाई बैग वाले। मोबाइल नंबर है 93 70 70 62 74। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان و مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے میرے رب، مجھ کو اس دنیا میں واپس بھیج دیجیے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں. لیکن ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس کی ایک بات ہے جس کو وہ کہے جا رہا ہے اور ان لوگوں کے آگے ایک چیز پردے کی ہے جو آنے والی ہے. مراد اس سے موت ہے اور قیامت کے دن تک پھر جب قیامت میں سور پھونک دیا جائے گا تو ان میں جو باہمی رشتے ناتے ہوں گے اس روز باقی نہ رہے گے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا اور نہ کوئی کسی سے سوال کرے گا. سورہ مومنون کی یہ 2 آیات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی کیا گیا. درس قرآن جو پچھلے ہفتہ ہوا تھا ہم نے اس میں سنا تھا کہ جب ایک بدکار آدمی اور ایک کافر اور مشرک انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اس دنیا سے جاتے ہوئے جب اس کے سامنے فرشتے اس کو اس کے احوال بتلاتے ہیں اور جو اس کا ٹھکانہ یعنی جہنم ہمیشہ کی اس کی قرارگاہ ہوگی، جب اس کے سامنے پیش کرتے ہیں بتلاتے ہیں تو وہ افسوس کرتا ہے. چنانچہ ایسی افسوس کی گھڑی میں اللہ رب العزت سے
اور بدکار آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ رب ارجعون، اے میرے رب آپ مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیجیے. یہ بات اس آیت کے اگلے ٹکڑے میں ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ واپس آنے کی تمنا اللہ سے کیوں کرتا ہے. کہا کہ لعلی اعمل صالحا، اے میرے رب مجھ کو اس دنیا میں واپس بھیج دیجیے تاکہ میں نیک عمل کروں. لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر کے آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں. علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے تو وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں ہے یا اللہ کے دشمنوں میں سے ہے. چنانچہ جب ایسی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، فرشتوں کو دیکھ کر کے وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہے، تو اللہ رب العزت کے سامنے رب ارجعون کا مطالبہ رکھتا ہے کہ میرے رب آپ مجھ کو دنیا میں واپس بھیج دیجیے تاکہ میں لعلی اعمل صالحا، نیک عمل کر کے دوبارہ آپ کے پاس آؤں. حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے، اور جو بندہ اللہ رب العزت سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے. یہ حدیث جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور ہم میں کون آدمی ہے جو موت کو پسند کرتا ہو. ظاہر بات ہے یہ فکری چیز ہے کہ انسان یقیناً کتنا ہی اللہ کو ولی برگزیدہ بندہ بن جائے لیکن ایک وقت کے لیے موت اس پر بھی ناگوار گزرتی ہے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم میں کون شخص ہے جو موت کو پسند کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عائشہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات ایسی ہے کہ جب فرشتے بندے کے سامنے آتے ہیں اور اس کا اعزاز اور اکرام جو اللہ کے یہاں ہونے والا ہے اس کو بتلاتے ہیں تو وہ بندہ خوش ہوتا ہے. اور جو دنیا وہ چھوڑ رہا ہے، جس دنیا کو وہ ترک کر رہا ہے، جس دنیا سے کوچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں انتقال کر رہا ہے، پہنچ رہا ہے، وہ اس دنیا کو اس دنیا پر ترجیح دیتا ہے. گویا کہ اللہ سے ملاقات کو وہ پسند کرتا ہے، وہاں کے حسین اور جمیل خوبصورت مناظر کو دیکھ کر کے بندہ خوش ہوتا ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت بھی اس بندے سے محبت کرتے اور اپنے پاس آنے کو پسند کرتے، تو وہ بندہ مومن بھی نیک انسان بھی اللہ رب العزت سے ملنے کو پسند کرتا ہے. اور اس کے برخلاف جو بدکار برا آدمی ہوتا ہے، جب اس کو اس کا ٹھکانہ بتلایا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا تو بہت اچھی تھی جہاں پر میں منشائی زندگی گزارا کرتا تھا، جہاں پر ناز و نعمت میں ہر وقت میں رہا کرتا تھا. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دنیا میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یہ جگہ تو میرے لیے بہتر تھی اس جگہ کے مقابلے میں جہاں مجھ کو لے جایا جا رہا ہے. تو وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے جو بدکار آدمی ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتے. حدیث کا یہ مطلب ہے. تو کہا کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہ مطالبہ کرتا ہے اللہ سے اے میرے رب اگر آپ نے مجھ کو ایک موقع دے دیا تو فیما ترکت، جو کچھ میں چھوڑ کر کے آیا ہوں اس کو قبول کروں گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ کافر اور مشرک جو اس دنیا سے کلمہ توحید چھوڑ کر کے جا رہا تھا
وہ گویا کہ اس بات کا اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، درخواست تو کرتا ہے، اور عاجز بن کر کے اللہ کے سامنے اپنی یہ درخواست رکھتا ہے کہ خدا بندہ اگر آپ نے مجھ کو دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیا تو آپ کو ناراض نہیں کروں گا، آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آپ کی وحدانیت کا اور آپ کے رب ہونے کا اقرار کروں گا۔ گویا کہ جو کافر مشرک ہوتا ہے، فیما ترکتم، جو کلمہ میں نے چھوڑا ہوں اس کو قبول کروں گا۔ اور ایک بندہ مومن جو صاحب ایمان تو تھا لیکن بدکار اور گناہ گار آدمی تھا، مال کا لالچی اور پجاری تھا، تو فیما ترکتم وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب اگر آپ نے مجھ کو موقع دے دیا تو میں اپنے پورے مال کو، کل جائیداد کو، دنیا سے جانے کے بعد جس پر میرے وارثین قابض ہو گئے ہیں، وارثوں نے جس پر قبضہ کر لیا ہے، میں اپنے پورے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر دوں گا۔ فیما ترکت، جو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ فرماتے ہیں کہ کلا، تمہارا یہ مطالبہ ہرگز پورا نہیں کیا جائے گا۔ کلا اس کا مطلب ہرگز نہیں۔ اور دوسری تفسیر علماء نے یہ بیان کی ہے کہ کلا انہا کلمۃ هو قائلها، کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، اللہ خود سے وعدہ کر رہے ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ وعدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ بار بار وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ جو وعدہ کر رہے ہیں بدکار لوگ، گناہگار لوگ، کافر اور مشرک لوگ اللہ سے، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارا یہ وعدہ تم ہرگز پورا نہیں کرو گے۔ آج تم حالت نزع میں ہو، موت کی سختی تمہارے اوپر ہے، سکرات کا عالم تم پر جاری ہے، فرشتے تم پر حاوی ہے، تم بے بس ہو گئے ہو، اس لیے کہہ رہے ہو کہ اللہ اگر آپ نے موقع دے دیا تو تیری اطاعت کریں گے، پورے مال کو تیرے راستے میں لگائیں گے، زندگی کا کوئی لمحہ تیری اطاعت کے بغیر نہیں گزاریں گے، ایسا تم وعدہ کر رہے ہو، لیکن دنیا میں جانے کے بعد کلا، تم ہرگز ایسا نہیں کرو گے، پھر وعدہ خلافی کرو گے اور مجھ کو ناراض کرنے والے اعمال کرتے رہو گے۔ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کلا انہا کلمۃ هو قائلها۔ پھر جب انسان پر حالت نزع ختم ہو جاتی ہے اور سکرات کا عالم چلا جاتا ہے تو انسان موت کی آغوش میں آ جاتا ہے، اس کی زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے اور دنیا کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، معاملات کی ڈائری اس کی ختم کر دی جاتی ہے، بند کر دی جاتی ہے، اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جب اس پر موت آ جاتی ہے تو کہا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم نے اس کو موت کی گھاٹ اتار دی ہے، موت کی نیند ہم نے اس بندے کو سلا دیا ہے اور اس وقت تک سلایا ہے إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جبکہ دوبارہ ہم اپنی مرضی سے ان کو زندہ کریں گے۔ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ہم بارہا سنتے ہیں کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو ایک مدت تک وہ قبروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے برزخ کی زندگی کہلاتی ہے۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ برزخ کے معنی آڑ کے آتے ہیں، پردے کے آتے ہیں، جیسا کہ لوگ اپنے مکانات پر پردہ لگاتے ہیں تاکہ راستے سے گزرنے والا کوئی آدمی اس کے مکان میں نہ دیکھ سکے، تو وہ پردہ حائل ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان، گزرنے والے کے درمیان اور مکان میں رہنے والوں کے درمیان۔ تو برزخ پردے کا نام ہے، البرزخ بین الشیئین، دو چیزوں کو چھپا دینے والی چیز برزخ ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان، موت کے بعد کی
کی زندگی سے لے کر کے آخرت کی زندگی تک جو وقفہ ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. اور یہ ایسا عالم ہے کہ جہاں سے ہر انسان کو گزرنا ہے. یہ برزخ کی زندگی سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اہل آخرت میں سے ہو گیا, اس کی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا نہ کہو کہ وہ اہل آخرت میں سے ہو گیا, بلکہ یہ کہو کہ وہ اہل برزخ میں سے ہوا ہے, اس لیے کہ اس کا بھی انتقال ہوا. تو انتقال ہونے کے بعد آدمی فوراً اہل آخرت میں سے نہیں ہو جاتا, بلکہ ابھی وہ اہل برزخ میں سے ہوا ہے. جو زندگی وہ گزارے گا برزخ کی زندگی گزارے گا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جو قبر ہم مٹی کا ڈھیر ہمارے سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, یہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے, یہ مٹی کا گڑھا نہیں ہے, بلکہ یہ قبر ہی برزخ کی دنیا ہے. برزخ کا عالم یہ قبر ہے. اس لیے کہ ہم سنتے ہیں کہ آدمی کو جب قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو ایک لمبے زمانے تک آدمی وہاں رہتا ہے. اور یہ بھی سنتے ہیں کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو یہ برزخ قبر بھی ہے, ایسی تفسیر بعض علماء نے فرمائی ہے. تو کہا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, ہم اس کو موت دینے کے بعد برزخ کے حوالے کر دیتے ہیں. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اس دن تک وہ اس زندگی کے اس عالم کے حوالے رہے گا جب ہم چاہیں گے کہ اس بندے کو دوبارہ زندہ کریں. إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, فرمایا کہ جب سور پھونکی جائیں گی. یہاں سے قیامت کے منظر کو اللہ نے بیان کیا ہے. قیامت کا وقوع ہونا, اس پر ایمان لانا ہر بندے مومن کے لیے ضروری ہے کہ قیامت یقیناً واقع ہونے والی چیز ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونکا جائے گا. ہم سنتے ہیں اللہ رب العزت کو جب اس دنیا کو ختم کرنا فنا کرنا منظور ہوگا, اللہ رب العزت اپنے فرشتے اسرافیل کو جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے بیٹھے ہیں حکم دے کے کہ سور پھونک دی جائے. چنانچہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک, شمال سے لے کر کے جنوب تک, دور دور تک کوئی انسان, کوئی جانور, کوئی حیوان باقی نہیں رہے گا. ہر ایک پر وہ سور کا اثر ایسا ہوگا کہ ہر ایک پر موت طاری ہو جائے گی. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, جب سور پھونکی جائے گی تو ایسی سخت آواز ہوگی کہ ہر ایک جو ہے موت کے گھاٹ اتر جائے گا. گویا کہ پوری انسانیت ختم ہو جائے گی. یہاں تک کہ فرشتوں کو موت آئے گی. جبریل جیسے بڑے فرشتے, میکائیل جیسے عظیم الشان مرتبت والے فرشتے, اور میکائیل اور اسرافیل جیسے فرشتے, سب کو موت آئے گی. اللہ رب العزت 40 سال کے بعد اسرافیل کو زندہ کریں گے, جن کو سور پھونکنے کا حکم دیا گیا ہے, ان کو بھی موت آئے گی. 40 سال کے بعد جب ان کو حیات دی جائے گی, زندگی دی جائے گی, دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اللہ فرمائیں گے کہ اب اور سور پھونکو. چنانچہ دوسری سور جب یہ پھونکیں گے اسرافیل, تو علماء کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو قبروں میں دفن کیے گئے تھے اپنے صحیح سالم بدن کے ساتھ قبروں سے نکلیں گے. اور اتنا ہی نہیں, وہ لوگ جن کو مچھلیوں نے سمندروں کے اندر اپنے پیٹ میں اپنی غذا بنایا تھا, وہ مچھلیاں اپنے پیٹ سے صحیح سالم لوگوں کو لے کر کے آئیں گی. اور وہ لوگ جن کو چرند پرندوں نے اپنی غذا بنایا تھا, چرند پرندوں کے پیٹ سے صحیح سالم جسم لے کر کے باہر آئیں گے. اور وہ لوگ جن کو آگ کے حوالے کر کے جلا دیا گیا تھا, ایسے لوگ بھی صحیح سالم جسموں کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. تو
تو یہ ہولناک منظر ہے قیامت کا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن کسی کی رشتہ داری کسی کے کام نہیں آئے گی۔ فَلَا أَنْسَابَ نسب سے بنا ہے، اور کیوں نہ ہو، قرآن مجید نے ایک جگہ اشارہ کیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ایسا ہولناک دہشتناک منظر ہوگا کہ ہر ایک آدمی دوسرے سے دور بھاگے گا۔ ہم سنتے رہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائی سے بھائی دور جائے گا، وامہ وابیہ، ماں دور جائے گی، وصاحبتہ وبنیہ، دوست بھاگے گا، اولاد دور بھاگے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایسا ہولناک دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک فرشتے کو یہ حکم دیں گے کہ وہ آواز دے، ندا لگائے کہ اس میدان محشر میں جہاں پر اولین اور آخرین جمع ہوں گے، پوری انسانیت جمع ہوگی، اللہ رب العزت اس فرشتے کے ذریعے یہ اعلان کروائیں گے کہ آج کا دن انصاف کا دن ہے، اور جہاں پر پوری انسانیت مرد و عورتیں جمع ہوگی، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اگر کسی شخص پر کسی کا حق باقی ہو تو وہ آج آ کر کے وصول کر لے۔ چنانچہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، اس کا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کے ذمہ اگر کسی کا حق ہو تو اس کا حق لینے والے آ جائے۔ چنانچہ یہ اعلان ہوتے ہی باپ خوش ہوگا کہ مجھ کو میرے بیٹے سے حق حاصل کرنا ہے، بیوی خوش ہوگی کہ میں اپنے شوہر سے یقیناً آج میرا حق لوں گی، ماں خوش ہوگی کہ میں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے اپنے حق کا مطالبہ آج کروں گی۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ خونی رشتے بنائے ہیں، اگر انسان کو اس دنیا میں کوئی کرب پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے تو سب سے پہلے ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو کرب و مصیبت میں دیکھ کر کے روتی اور بلبلاتی ہیں۔ لیکن وہ ہولناک دن ماں جو ہے اپنی اولاد سے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آگے آئیں گی، معاف نہیں کریں گی۔ تو فلا انصاب بینہم، اس دن کسی کا رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایسا سخت دن ہوگا کہ آدمی دیکھ رہا ہوگا کہ فلاں آدمی مصیبت میں ہے، دنیا میں میں اس کے ساتھ رہتا تھا، یہ میرا دوست تھا، ہمدرد اور بریخواہ تھا، لیکن مدد نہیں کرے گا، اس پر رحم نہیں آئے گا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن، اس دہشتناک دن، اس ہولناک دن، تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں رہے گا، ہر آدمی یہ کہے گا کہ میں اکیلا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، لیکن اللہ نے مجھ کو یہ اعزاز دیا ہے، دیگر انبیاء کے مقابلے میں، پوری انسانیت کے مقابلے میں اللہ نے مجھ کو یہ انعام دیا ہے، مجھ کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اس ہولناک دن بھی میرا نسب، میری رشتہ داری، میرا خاندان محفوظ رہے گا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ کہا قرآن مجید نے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ شرف بخشا ہے، یہ عزت دی ہے کہ اس ہولناک دن بھی میری رشتہ داری، میرا خاندان اور قبیلہ باقی رہے گا۔ کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک نکاح کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے جو خاندان چلا ہے سعادات کا،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک صاحبزادی کے اوپر انہوں نے پیغام نکاح بھیجا اور کہا کہ میں آپ کی صاحبزادی سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام سن کر کے حضرت علی خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ چند دن گزر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود جا کر کے حضرت علی سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ علی، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی صاحبزادی سے نکاح کروں۔ حضرت علی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر نے کہا کہ علی، نکاح کرنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، کہ قیامت کے اس ہولناک دن کوئی کسی کا رشتہ دار نہیں رہے گا، کسی کی رشتہ داری کسی کو کام نہیں آئے گی، کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، فلاں بزرگ کی اولاد ہوں، تو کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی سوائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب اور نسب کے، کسی کا رشتہ باقی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خاندان نبوت کی ایک بیٹی سے نکاح کروں۔ چنانچہ حضرت علی نے اجازت دی، نکاح ہوا۔ تو آپ نے جس بیٹی سے نکاح کیا اس لڑکی کا مہر 40,000 طے کیا۔ یہ آپ کی بزرگی کہنا چاہیے، یا خاندان نبوت کی بیٹی ہونے کی وجہ سے جو شرف اس بچی کو حاصل تھا، اس لیے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 مہر اس بچی کا ادا کیا۔ تو کہا کہ کل فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، اور اس دن کوئی کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ ظاہر بات ہے ایسا ہولناک دن ہوگا تو کوئی کس سے کیا سوال کرے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک جگہ دوسری آیت یہ بتلاتی ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ لوگ اس ہولناک دن بھی آپس میں بات کریں گے، اور یہاں پر آئے کہ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا۔ تو بظاہر یہاں پر ٹکراؤ معلوم ہوتا ہے دو آیتوں میں، کہ قیامت کے دن کوئی بات نہیں کرے گا آپس میں، ایسی ہولناکی ہوگی، ایسی سراسیمگی لوگوں پر ہوگی، ایسی دہشت لوگوں کے دلوں میں ہوگی کہ کوئی اس سے بات نہیں کرے گا۔ لیکن ایک جگہ کہا کہ لوگ آپس میں بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہے، انہوں نے کہا کہ ان دونوں آیتوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ ہولناک دن جو قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت پہلے مرحلے میں لوگوں کے دلوں پر ایسی دہشت ڈالیں گے کہ کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا۔ جیسا کہ گرمی کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں سورج کی تپش صبح کے وقتوں میں کچھ کم ہوتی ہے، لوگ روڈ پر دکھائی دیتے ہیں، اور دوپہر کے وقت جب تپش حرارت بڑھ جاتی ہے، درجہ حرارت 40 تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر روڈ پر ایسے لگتا ہے کہ کرفیو لگا ہوا ہے، تو کوئی دکھائی نہیں دیتا، اور جب شام ہوتی ہے تو چہل پہل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا کا دن ہے اور دنیا کی حرارت ہے کہ اس دن، اس گرمی کے دن لوگوں کے چہل پہل میں، کاروبار میں کمی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو قیامت کے اس ہولناک دن کو بھی ہم قیاس کر سکتے ہیں اس طریقے سے کہ پہلے موقع پر لوگوں کے دلوں میں دہشت ہوگی، اور جب دہشت کم ہو جائے گی، فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یہ خوشی خوشی جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ غم، بے چینی، سراسیمگی لوگوں میں کم ہوگی تو پھر آپس میں بات کریں گے، حال احوال پوچھیں گے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بچے جو اس دنیا میں کم عمری میں انتقال کر گئے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے والدین کی مدد کریں گے اس طریقے سے کہ حوض کوثر سے پانی لے کر کے اپنے ساتھ آئیں گے اور بھاگ رہے ہوں گے، لوگ پیاسے ہوں گے ان کو روکیں گے
اور کہیں گے کہ بیٹا پانی ہم کو پلاؤ، وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں، یہ پانی ہم اپنے والدین کو پلانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لوگ ان سے اصرار کریں گے، بار بار وہ یہی جواب دیں گے کہ یہ پانی ہم تم کو نہیں دے سکتے، ہمارے والدین پیاسے، ہم ان کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو حوض کوثر سے پانی لے کر کے وہ بچے جام کوثر پلانے کے لیے اپنے والدین کی طرف بڑھیں گے۔ تو جب سراسیمگی کم ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کی شفاعت بھی کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ بچے جو اس دنیا میں ماں کے پیٹ میں ساکت ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں زندہ رہنے کا موقع نہیں دیا۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہی، ماں کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے جن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ بچے ساکت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ ایسے بچے کل قیامت کے دن جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ خداوند قدوس، آپ ہمارے ماں باپ کو جب تک جنت میں داخل نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ان کا یہ مطالبہ پورا کیا جائے گا اور ان کے والدین کو بھی ان کی شفاعت کی وجہ سے جنت عطا کی جائے گی۔ تو بہرحال فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، یہ تفصیل آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اور چند اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ اب تک کی زندگی گناہوں میں گزری، اے اللہ آپ کی نافرمانی میں گزری، پہلے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا خصوصی فضل ہم پر جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے موٹی اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ پیارے اللہ اپنے قرآن مجید میں بدکار اور گناہگار انسانوں کے بری حالت کو بیان کیا ہے۔ اے اللہ اسے بدکار اور گناہگار لوگوں کی جماعت میں ہمیں شامل نہ فرمائیے۔ پیارے اللہ اسے لوگوں میں شامل فرمائیے جن کی آپ نے تعریف بیان کی ہے۔ اے اللہ مرتے وقت ہم آپ کو پہچان سکے، ہم آپ کا نام لے سکے۔ پیارے اللہ فرشتوں کے ڈر سے ہم کلمے کو چھوڑ کر کے اس دنیا سے جا رہے ہو، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، کمزوروں کو صحت عطا فرمائیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، ان کی عمر میں عافیت کے ساتھ برکت مقدر فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے، دعاؤں کی درخواست انہوں نے کی ہے، اے اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ حاضرین مجلس کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر اور ایمان پر 100% عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے جو مانگے عطا فرمائیے، مانگنے سے رہ گیا دینے کے فیصلے فرمائیے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين۔